اب ہم واپس آتے ہیں پین سنڈروم کی طرف. جب آپ کو کوئی بھی درد ہوتا ہے تو وہ اتنا فزیکل ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس چیز کو کنسیڈر بھی کر سکیں کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے دماغی کوئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ درد ہو رہا ہے. تو پھر ڈاکٹر عموماً جو ہے وہ اسٹرکچرل ایکسپلینیشن کے اوپر اسٹک کرتے ہیں کہ جی آپ کے ہڈی میں یوں ہو گیا ہے، ہڈی میں ایسے ہو گیا ہے، یا باڈی میں یوں ہو گیا ہوگا. لیکن یہ سب کرنے کی وجہ سے پھر ڈاکٹر اس بات کے ذمہ دار ہیں جو آج لوگوں کو اتنی زیادہ درد کی شکایت ہے. لیکن اگر ہم یہ سوال کریں کہ جسم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے، کوئی اسٹرکچرل ایب نارملٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو گردن، کندھے یا کمر میں درد ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کئی سالوں کی ریسرچ اور کلینکل اسٹڈیز سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو عام طور پہ لوگوں کو درد کی شکایت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی میں، جو آپ کی باڈی کی فزیولوجی ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں آپ کے مسلز میں، نروز میں اور ٹینڈنس میں اور لیگمنٹس میں. اس تبدیلی کا ہم نے ایک نام رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم یا TMS ان شارٹ. یہ پھر ایک بے ضرر لیکن بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جس کی اصل وجہ آپ کی جذباتی صورتحال ہوتی ہے، اور اس کتاب کا مقصد اسی TMS کو تفصیل میں بیان کرنا ہے. اس کتاب کے اگلے حصوں میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس کو TMS ہوتا ہے، جسم کے کن حصوں میں ہوتا ہے، درد کا کیا پیٹرن ہوتا ہے، اور اوور آل اس TMS کا لوگوں کی صحت کے اوپر اور عام زندگی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. آگے آنے والے کچھ چیپٹرز میں ہم سائیکالوجی کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو کہ TMS کی سائیکالوجی ہے، یعنی کہ جہاں سے اصل میں یہ بات شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کا آپ کی فزیکل باڈی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں. عام طریقہ علاج اور ڈائگنوسس کا طریقہ بھی ہم ریویو کریں گے، اور پھر ہم آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ دماغ اور جسم کے بیچ میں کیا رابطہ ہے اور اس کا صحت اور بیماری کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. تو پھر ہم اٹھاتے ہیں اپنا پہلا سوال، TMS ہوتا کس کو ہے؟ شاید کوئی یہ کہے کہ TMS جو ہے وہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک آپ کے ساتھ چلنے والا ڈس آرڈر ہے، کیونکہ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یوزولی 5 یا 6 سال کی عمر سے پہلے نہیں ہوتا، اور اس کا اظہار بچوں میں ظاہر سی بات ہے بڑوں سے مختلف ہوتا ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو بچوں میں ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہونے کا درد یا گروئنگ پینز جو بچوں میں کہلاتے ہیں، وہ بیسیکلی TMS ہے. آج تک کبھی بھی گروئنگ پینز کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی، لیکن ڈاکٹرز ماؤں کو ہمیشہ یہی تسلی دیتے ہیں کہ یہ ایک ہارملیس کنڈیشن ہے، اس میں کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ جب میں ایک ماں کو اپنی بیٹی کی ٹانگ کا شدید درد بیان کرتے ہوئے سن رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو جو سمٹمز بتا رہی ہیں تو بالکل ایسے ہی جیسے بڑوں کو شیٹکا ہوتی ہے، اور اس سے مجھے احساس ہوا کہ بچوں میں بھی TMS پایا جاتا ہے. اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آج تک کوئی بھی گروئنگ پینز کی وجہ نہیں بیان کر سکا، کیونکہ TMS ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا کوئی فزیکل ایویڈنس تو بعد میں رہتا نہیں ہے، اور یہ ایک ٹیمپریری جو آپ کی خون کی شریانیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سمٹمز اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور پھر باقی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بچوں میں بھی اس چیز کا ہونا یا اس اٹیک کا ہونا بڑوں سے کوئی مختلف نہیں ہے، یعنی کہ انگزائٹی اس کی اصل وجہ ہے. اسی طرح 80 سال سے بڑی عمر کے مرد اور عورتوں میں بھی میں نے یہ علامات دیکھی ہیں، اور اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور کیوں ہوں؟ کیونکہ جب تک آپ ایموشنز پروڈیوس کر سکتے ہیں، آپ کا دماغ میں جذبات پیدا ہوں گے، تب تک آپ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن پھر کس عمر میں یہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے، اور کیا ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے ایک سروے کیا تھا 1982 میں، جس میں ہم نے 177 پیشنٹس کا انٹرویو لیا، اور ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ ان کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے TMS کی جو ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی تھی اس کے بعد. تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان میں سے 77% پیشنٹ جو تھے ان کی عمریں 30 سے 60 کے بیچ میں تھیں. 9% ایسے تھے جو اپنی 20s میں تھے، اور صرف 4 ٹین ایجر تھے، یعنی کہ 2%. اور دوسری طرف صرف 7% ایسے لوگ تھے جو کہ 60 سال کے تھے، اور 4% ایسے لوگ تھے جو 70 سال کے تھے. ان اعداد و شمار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کمر درد کا یا اور بھی جو ہمارے درد ہمیں عموماً ہوتے ہیں باڈی میں، ان کا تعلق ایموشن سے ہے. کیونکہ 30 سال سے لے کے 60 سال کی عمر کے بیچ میں
وہ زندگی کا دور ہوتا ہے جس میں آپ کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہی وہ عمر کا حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے اوپر اس چیز کا بھی دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، ایکسلنس حاصل کرنی ہے. عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مرد ہوتے ہیں تو انہیں کمانا ہوتا ہے، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ایک اسٹریسفل پیریڈ ہوتا ہے سب کی زندگیوں میں. تو پھر سب سے زیادہ لاجیکل کنکلوژن بھی یہی ہے کہ اسی عمر میں سب سے زیادہ ٹی ایم ایس ہونا چاہیے، اور جو کہ ہمیں اعداد شمار سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اسی عمر کے لوگ جو ہیں وہ درد کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ان میں ٹی ایم ایس پایا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر صرف آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی یا باقی جسم کی ہڈیوں کی ڈی جنریشن اس درد کا وجہ ہے، یعنی کہ جیسے آسٹریاتھرائٹس ہے، ڈسک کی ڈی جنریشن ہے، ہرنیشن ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہی اگر اصل وجہ تھے تو پھر یہ اعداد و شمار نہیں بیٹھتے. اس کیس میں تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے لوگوں میں درد بڑھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو وہ تو بزرگ ہونے چاہیے، یعنی کہ 70 سال اور 80 سال کے لوگ. لیکن ہمارے تو جو ایویڈنس ہے وہ تو اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. تو پھر اس سوال کا جواب کہ ٹی ایم ایس کس کو ہوتا ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کامن عمر کے بیچ کے حصے میں ہے، جن سالوں میں آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ٹی ایم ایس اپنے آپ کو ظاہر کس طریقے سے کرتا ہے.